حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الرعد کا پہلا رکوع، اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیہ مبارکہ میں الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، اور میں نے پہلے بھی ایک درس میں ان حروف مقطعات کے متعلق بعض مفسرین کی تحقیق پیش کی تھی کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جو اہم مضامین سورہ مبارکہ میں ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، توحید کی طرف اشارہ ہے، اور لام سے مراد لا الہ الا اللہ، شرک کی نفی کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے اراد جو اشارہ ہے وہ متعال کی طرف ہے، نہایت بلند و مرتبہ اس کا معنی ہوتا ہے، اس کی طرف ہے، کیونکہ آگے آیت نمبر 9 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا نہایت بلند مرتبہ ہے. تو یہاں پر میم سے مراد متعال اس کی طرف اشارہ ہے، اور را سے جو مراد ہے وہ رب ہے، اللہ کی ربوبیت، اس کی طرف اشارہ ہے، یا بعض جو کہتے ہیں کہ رعد کی طرف بھی اشارہ ہے، گرج کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ آیت نمبر 13 میں آیا ہے. تو بہرحال جو بھی کچھ ہے یہ بعض محققین کی تحقیق ہے، لیکن اکثر و بیشتر کا یہ ان حروف مقطعات کی طرف کے متعلق یہ خیال ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز کی صورت میں ہے، اور اس میں پڑھنا اس میں خود کریٹ کرنا وہ صحیح نہیں ہے. دل کا آیات الکتاب، یہ آیاتیں ہیں الکتاب کی، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ اس کتاب موعود اور کتاب منتظر کی آیات ہیں، یہ اس کتاب موعود و کتاب منتظر کی آیات ہیں جس کے نازل کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کے ساتھ کیا تھا. تو یہ کتاب ہدایت ہے، صحیفہ ہدایت ہے، ایک ایسی کتاب ہے، یہ اس ایسی کتاب کی آیات ہیں جن سے انسان کی زندگی کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسان کامیابی اور کامرانی کے راستے پر چلتا ہے. تو یہ آیات ہیں دل کا آیات الکتاب الکتاب کی، الکتاب سے مراد قرآن مجید، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے، یہ وہ خاص کتاب ہے جس میں ہدایت کا پورا مواد موجود ہے. دنیا کی کسی بھی کتاب میں ہدایت کا مواد موجود نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن مجید واحد ایک کتاب اس روئے زمین پر ابھی موجود ہے
اپنی پوری صحت کے ساتھ، اپنی پوری اتھینٹسٹی کے ساتھ، جس میں ہدایت کا پورا سامان موجود ہے۔ دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تحریف شدہ ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک، اور جو چیز تیرے رب کی طرف نازل، تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے۔ والذی انزل الیک من ربک، اور جس نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے جو چیز تیری طرف نازل کی، مطلب رب کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، الحق، یہ بالکل برحق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیے عربی میں آیت جو ہے یہاں پر والذی، یہ جو لفظ آیت بھی پہلے آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے علامت کے، اس کا معنی ہوتے ہیں نشانی کے۔ اور جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے فقروں پر مشتمل ہیں، ان کو آیتیں کہتے ہیں۔ جیسے الف لام میم بھی ایک آیت ہے، الف لام میم را بھی ایک آیت ہے، یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ تلک آیات الکتاب سے لے کر لا یؤمنون تک یہ پوری مکمل ایک آیت ہے۔ تو آیت جو ہے یہ کبھی ایک پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایک جملے کا جز بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی چند جملوں پر مشتمل بھی ہوتی ہے۔ آیت الکرسی ایک پوری مکمل آیت ہے، تو آیت کا ٹکڑا جو ہے اس سے مراد الف، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اس طویل آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد، یہ کیونکہ قرآن مجید کی آیات ہیں، تو پڑھنے کے بعد انسان کا ذہن قدرتی طور اس کی طرف جاتا ہے کہ یہ کلام اللہ جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ کسی انسان کا لکھا گیا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بالکل حق ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے، جیسے کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جو والذی انزل الیک من ربک الحق والا جو ٹکڑا ہے، اس کو اور تلک آیات الکتاب کو علیحدہ قرار دیا ہے کہ تلک آیات الکتاب سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں، اور والذی انزل الیک من ربک الحق سے مراد جو ہے وہ احادیث کی طرف آتا ہے کہ احادیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ احادیث کو تلاوت نہیں کیا جاتا ہے، وہی غیر مطلوع اور مطلوع ہوتا ہے جس کو آپ تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کو ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ مطلوع، وہی مطلوع ہے۔ اور جو مطلوع، جو غیر مطلوع ہے، جو احادیث ہے، ان کو ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کو غیر مطلوع کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا خود بیان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے ہیں، بلکہ جو کچھ وہی ان پر کیا جاتا ہے وہی اپنی زبان مبارک سے جو ہے ارشاد فرماتے ہیں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے وہ بھی وہی خفی پر مشتمل ہے، وہ بھی مستند ہیں، وہ بھی برحق ہیں، اور ان کی روشنی میں رہبری اور رہنمائی حاصل کرنا جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی لیے جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا سے اور رخصت جب آپ ہو رہے تھے کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اپنے بعد، قرآن اور حدیث، قرآن مجید اور حدیث، وہی مطلوع پر مبنی جو مجموعہ ہے وہ، اور وہی غیر مطلوع پر مبنی جو مجموعہ ہے احادیث۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، اس لیے محققین نے جس جاں فشانی کے ساتھ احادیث پر کام کیا ہے، دنیا کی مذہبی تاریخ میں اس قسم کا کام آج تک کسی بھی گروہ نے نہیں کیا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں دیکھ لیجئے، وہ بائبل میں ابھی جو ہے بائبل اپنی ٹھیک نہیں کر پا رہی، بائبل جو ہے تحریفات سے بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ جو ہے کہیں نشاندہی نہیں کر پائے ہیں کہ کون سی چیز تحریف شدہ ہے۔ ایون کہ آپ جو ہے، آپ کی ہمارے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ یہ مسلم سکالرز ہیں جس نے بائبل پہ تحقیق کر کے جو ہے ان جگہوں پر نشاندہی لگائی گئی ہے،
لگا دی ہے کہ یہ مستند ہے غیر مستند ہے۔ مسلم علماء جو ہے جس جاں فشانی کے ساتھ بائبل یا زبور توریت جس کو آپ کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ جو کام کر رہے ہیں مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے مسلمانوں کو تحقیق کی طرف جو ہے راغب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب بالکل بالحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو جیسا کہ تم دیکھتے ہو ستونوں کے بغیر کھڑا کیا ہے۔ یہ جو کائنات ہے، دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ ابھی تک سائنس جو ہے اسکائی کو ڈیفائن کرنے میں تردد کا شکار ہے۔ اب اوورآل کہہ لیجئے کہ یہ یونیورس جو ہے، یہ کائنات جو ہے، اس کے متعلق یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے جس طرح سے سائنس کہتی ہے کہ ایک لیونگ سسٹم جو ہے اس کے بلڈنگ بلاکس جو ہوتے ہیں وہ سیل ہوتے ہیں، کہ سیل از دا بیسک یونٹ آف لائف۔ ایک انسان کا جسم جو ہے بلینز اینڈ ٹریلینز آف سیل سے بنا ہوا ہے۔ بلڈنگ بلاکس جن کو کہتے ہیں، جیسے ہماری ایک عمارت ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، اس میں چھوٹی اینٹ ہوتی ہے، اسی طرح ہمارا جسم ہے، اس میں سب سے چھوٹی اینٹ جو ہے، بیسک یونٹ جو ہے وہ سیل ہے، اور ٹریلینز کی تعداد میں، ان کو ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کائنات میں جو پھیلا مادہ ہے، اس کا جو بیسک بلڈنگ بلاک جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایٹم، اور ان کو بھی ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ یہ جو کائنات پھیلی ہوئی ہے، سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ 2 ٹریلین، مطلب یہ تو ان گنت ہے، انسان اس کو گن نہیں سکتا ہے۔ کتنے لائٹ ایئرس بھی اگر انسان کو دیا جائیں گے کہ آپ گننا شروع کر دیں گے اس کائنات کے اندر موجودہ ستاروں اور سیاروں کو، نہیں گن سکتا ہے۔ تو یہ سائنسدانوں کا ایک اندازہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کائنات میں 2 ٹریلین گلیکسیز موجود ہیں۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گلیکسی میں 200 بلین سٹار صرف ہماری ملکی وے گلیکسی میں موجود ہے۔ تو سائنسدانوں نے ایک اصول متعین کیا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کا بلڈنگ جو ہے، یونٹ جو ہے، بیسک یونٹ جو ہے وہ گلیکسی ہے۔ جس طرح ہم جو ہے ہم سیل سے بنے ہوئے ہیں، یہ کائنات پوری گلیکسیز سے بنی ہوئی ہے۔ گلیکسیز میں جیسے کہ میں نے کہا کہ صرف ایک ملکی وے کی بات کی جائے گی، 200 بلین سٹارز ہیں، اور 2 ستاروں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کئی ملین لائٹ ایئرز کا ہے۔ اتنی وسیع کائنات ہے۔ انسان اس کائنات پہ جب غور و فکر کرتا ہے تو حیرانگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے سوائے انسان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچتا ہے کہ ایک حکیم و قدیر پروردگار رب العالمین کو مانے، اس کو تسلیم کرے، اس کی حکمت و دانائی کو تسلیم کرے، اس کی فرمانروائی کو تسلیم کرے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے، کیونکہ اس وقت مشرکانہ ماحول، جس ماحول میں یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی تھی، انہوں نے بتوں پہ جو ہے بتوں کے سامنے اپنے آپ کو سجدہ ریز کیا ہوا تھا، بتوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو جھکائے ہوئے تھے، انہوں کو ہی خدا مانا کرتے تھے۔ تو جو اس مشرکانہ ماحول میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، قرآن مجید نے ان کی جو ہے توجہ کائنات کی طرف کر دی کہ کائنات کو دیکھو، یہ ستاروں کو تو تم پوجتے ہو، ان کی وسعتوں کو دیکھو، یہ کیا خود بخود وجود میں آ گئے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمانوں کو تم دیکھتے ہو، یہ جو گلیکسیز کی میں بات کر رہا تھا کہ بے شمار گلیکسیز سے بنی ہوئی یہ کائنات جو ہے، یہ بڑی آفتاب اور شان اور آن اور بان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، بغیر ستونوں کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو محققین کی یہ رائے ہے کہ جو جذب اور کشش کا قانون ہے، جو گریویٹیشنل پل جو ہے، سینٹریفیوگل اور سینٹریپیٹل فورسز کا قانون ہے، اس کے تحت ان کو ہم تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، قوت کشش کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اسی قوت کشش کی بنیاد پر جو ہے یہ سارا نظام کھڑا ہوا ہے، کھڑا کیا گیا ہے، قائم کیا گیا ہے۔ اب اس نظام کشش کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جو ستونوں کے بغیر کھڑے کیے گئے ہیں، بلند کیے گئے ہیں، جیسا کہ تم دیکھتے ہو، عمدن ترونہا ثم استوی علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے بلند ہوا عرش پر۔
گویا کہ اس کائنات کی تخلیق کرنے کے بعد اس آسمان کو بغیر ستونوں، مطلب اس کائنات کو بنانے کے بغیر کسی سپورٹ کے یہ ساری چیزیں معلق ہیں، زمین معلق ہے، چاند معلق ہے، ستارے اور سیارے اور میٹورائٹس اور جو اسٹیرائڈس جو بھی سلیشل باڈیز ہیں یہ سب معلق ہیں، یہ ان کا کوئی سپورٹ نیچے سے نہیں ہے۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا، بلکہ کتابوں میں یہ بات نقل کی جاتی تھی کہ یہ زمین جو ہماری جو ہے یہ بیل کے سینگ کے اوپر ہے۔ قرآن مجید نے ان سب باتوں کا رد پیش کیا۔ قرآن مجید نے انسان کو منطق کی دعوت دی، قرآن مجید نے انسان کو اپنا ریزن استعمال کرنے کی دعوت دی کہ یہ وہمی باتیں اور من گڑت باتوں کا رواج جو ہے قرآن مجید نے اس کا رد بیان پیش کیا۔ قرآن نے انسان کو ریزن کے تحت، ریسرچ کے تحت چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے اکسایا۔ تو ایک زمانہ وہ بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پوری یونیورس کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کائنات سے بالکل کٹ نہیں گیا، جیسے کہ اس وقت کے عیسائیوں کا خیال تھا، مشرکین کا خیال تھا۔ انہوں نے بے شمار خداؤں کو بنا کے رکھا تھا، گویا کہ انہوں نے یہ مان رکھا تھا کہ خدا جو ہے معاذ اللہ تھک چکا ہے، اس کا کوئی لین دین اس کائنات کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ستاروں کا خدا علیحدہ تھا، زمین کا خدا علیحدہ تھا، رزق کا خدا علیحدہ تھا، پانی کا خدا علیحدہ تھا، ہر چیز کا خدا انہوں نے علیحدہ بنایا تھا۔ تو انہوں نے گویا کہ ڈیوائیڈ کیا تھا خدا کی ذات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ثم استوى علی العرش، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پہ متمکن ہوا، مطلب عرش سے اب پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی فرما روائی کر رہا ہے، اس پورے نظام کو سنبھال رہا ہے، اس پورے نظام کا انتظام اور انصرام فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ اب ایک بات اس میں سمجھ لیجئے، عرش کا مفہوم کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ عرش پر متمکن ہونا جو ہے یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوا، لیکن اس کی کیفیت انسان سمجھ نہیں سکتا ہے کہ کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر چلے گئے یا اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوئے، ثم استوى علی العرش۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ عرش کیا شے ہے؟ اس کی کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ انسان کا ذہن بہت چھوٹا ہے، انسان جو ہے اب اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، لیمیٹیشنز کے اندر اس کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کی قوت جو اس کو ایک لمیٹڈ اس میں دی گئی ہے، تو اس کی کیفیت کو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ سورج اور چاند کو جو کام دیا ہے وہ کر رہا ہے۔ سورج کا کام ہے صبح عیس سے نکلنا، مغرب میں غروب ہونا، وہ نکل رہا ہے۔ اور چاند کا بھی کام جو ہے اللہ نے اسے جو سونپ کے رکھا ہے وہ کر رہا ہے۔ گویا کہ یہاں سے کہنا مقصود ہے یہ تو انسان ہی جو نافرمانی کر رہا ہے۔ دنیا کی ہر شے، کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہے، لیکن یہ با اختیار مخلوق جسے انسان کہتے ہیں یہی جو ہے ہٹ درمی پر اتر آیا ہے، یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک کے لیے مقررہ وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ مطلب یہ جو ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیے یجری سے مراد، پہلے اس یجری کا مفہوم ذرا سمجھ لیں ہم۔ یجری سے مراد ہوتا ہے حرکت میں رہنا۔ اب اس کی حرکت کس نوعیت کی ہوگی؟ دیکھیے موشن جو ہے یہ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ ایک موشن ہوتا ہے اوسیلیٹری موشن ہے، روٹیٹری موشنز ہے، مختلف قسم کے موشنز ہیں۔ کس نوعیت کا ہے اس کو مطلب یہاں پر اس پہ بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شے کو ہم نے جو ہے حرکت کے قانون کے تحت رکھا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ صراحت کرتی ہے کہ صرف چاند اور سورج ہی حرکت میں نہیں ہے، متحرک نہیں ہے، بلکہ جو موجودہ فلکیاتی سائنس جو ہے، جو ایسٹرونومی ہے، اس کے مطابق سورج بھی متحرک ہے، اور سورج بھی
جیسے کہ ہماری زمین جو ہے سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، اسی طرح یہ سورج جو ہے، یہ پورا سولر سسٹم جو ہے، سورج اپنے پورے سسٹم کو لیتے ہوئے گلیکٹک نیوکلس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ بلکہ سائنس اس سے بھی آگے بڑھ گئی کہ یہ جو پوری گلیکسیز جو ہیں یہ بھی گھوم رہی ہیں۔ اب دیکھیے گلیکسیز جو ہیں یہ بھی ساکت نہیں ہے، ساکن نہیں ہے، بلکہ ہر شے جو ہے وہ حرکت میں ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت 1448 سال پہلے کی ہے۔ آج سائنس جو ہے وہ یہ تو حال کی تحقیق ہے، ورنہ پہلے تو یہ تصور جو تھا یہ عام تھا کہ سورج ساکن ہے اور یہ سب چیزیں اس کے ارد گرد کائنات کی گھوم رہی ہیں۔ ہیلیو سینٹرک اینڈ جیو سینٹرک جو کنسیپٹ تھا، جس پہ پھر گلیلیو نے جب کہا کہ نہیں، سورج جو ہے زمین ساکن نہیں ہے، زمین سینٹر نہیں ہے کائنات کا، پھر اسی کو پھانسی کی سزا دینے کا جو ہے حکم نامہ جاری کیا گیا۔ مغرب میں سائنس کی بات کرنا جرم مانا جاتا، جو سائنس کی بات کرتا تھا، کیونکہ وہاں پر پاپیت کا نظام اس قدر سخت اور بہیمانہ تھا، کوئی بھی ریزن اور ریسرچ کی بات نہیں کر سکتا۔ کوئی ریزن اور ریسرچ کی بات کرنے کا مطلب تھا اس کو پادریوں کے ذریعے سے جلاوطن کر دیا جاتا تھا، یا اس کو سخت سخت بہیمانہ سزا دی جاتی تھی۔ یہاں تک کچھ بعض محققین کے ساتھ کیا گیا، ان کے جسم سے جو ہے ان کے گوشت کو جو ہے وہ کاٹا گیا زندہ۔ یہ بھی ایسا مطلب تاریخ میں ہوا ہے اور اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مجھے ایک کتاب کا نام ابھی یاد نہیں رہا ہے، میں نے اپنے ایک ریسرچ پیپر میں اس کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح سے وہاں پر مغرب میں پاپائیت کے دور میں جب کرسچینٹی کے پادریوں کی حکومت وہاں پر تھی، یہ 1500 کی پہلی کی بات ہے۔ گلیلیو جو ہے یہی آس پاس 1400 1500 1600 صدی میں تھا، اس نے جب یہ بات کی تو اس کو پھانسی کی سزا جو ہے سنائی گئی، مطلب ایسا معاملہ وہاں پر تھا۔ لیکن قرآن مجید نے، اسلام نے جو ہے، اس سے پہلے مسلمانوں نے اس پہ کام کیا تھا، لیکن یہ مغرب کی جو ہے، یہ مغرب نے اپنی منافقانہ روش کے تحت یہ سب کچھ چھپا لیا ہے کہ مغرب وہاں پر اسپین سے سب کچھ ان کی طرف منتقل ہوا، اس کو دبا کے رکھا۔ 19th سینچری میں جو ہے پھر سب کو اپنی طرف اپنے نام کر کے دنیا کے سامنے یہ بات جو ہے اعلان اس کا کر دیا کہ یہ سب ہماری تحقیق ہے، جو کہ اصل میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کل یجری لاجل مسمى، ایک مقررہ اور متعین وقت کے لیے سب چیزیں چل رہی ہیں۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تمام کاموں کا انتظام فرما رہا ہے، وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ اس کائنات پر غور کرو، کائنات کی ہر شے کا ایک شے کا متعین وقت مقرر کیا گیا ہے، ہر شے، اور وہ متعین وقت اجل مسمى کیا ہے؟ قیامت۔ قیامت تک ہر شے جو ہے کائنات کی اس سے کام لیا جائے گا، اس کے بعد اس کو فنا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح انسان کا بھی ایک متعین وقت ہے، انسان جو بھی ہے اس کو ایک مہلت عمل دی گئی ہے، اس کے موت کے وقت تک، اس کے بعد جو ہے اس کو بھی فنا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنا دیے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر طرح کے پھلوں کی دو دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ یغشی اللیل النہار، اور وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پروردگار کی وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ دیکھیے زمین کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین جو ہے اربوں اور کھربوں انسانوں کے لیے قابل رہائش بن گئی۔
ورنہ اگر زمین دیکھیے دور سے کہا جاتا ہے زمین گول ہے، زمین گول ہے لیکن ہے چپٹی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب پوری چپٹی نہیں، مطلب زمین گول ہے، اس قدر بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کی رہائش کے لیے بڑا موزون بنا دیا ہے. جب بھی اب سمندر کے قریب انسان جاتا ہے یا کسی پلین ایریا پہ جاتا ہے، دور تک جب نگاہ دوڑاتا ہے تو انسان کو آسمان زمین کے ساتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے. وہ گویا کہ جو زمین ہے یہ گول ہے، اور یہ مطلب اس کا جو وہ اینگل جو ہے وہ اس کی طرف انکلائن ہوتا رہتا ہے. اس میں انسان کو اسی لیے پہاڑ جو ہے یہ آسمان جو ہے زمین کے ساتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، مطلب گولائی کی طرف جا رہی ہے، گولائی کی طرف. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پروردگار نے کس حکیمانہ اسکیم کے تحت اس کو قابل رہائش بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اس کی عظیم قدرت کی اس نشانی کو دیکھتے ہوئے انسان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کی عظمت کے آگے جھک جاتا پروردگار کے آگے اور اس کے خدائے واحد ہونے کا یقین کرتا، مگر انسانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، جو زمین کے خالق کے بغیر جو ہے مخلوق کو پوجنے میں فخر محسوس کرتی ہے. چنانچہ دیکھیے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جو ہے بھومی پوجا بھی کی جاتی ہے. ان کے سمجھ میں یہاں تک بھی نہیں آتا ہے کہ جس چیز کو آدمی رونتا ہے اس کی پوجا کا کیا مطلب ہے. تو خدا گویا کہ انسان نے خود تراش لیے ہے. خدا جو اصلی خدا ہے اس کو بھول کے انسان نے خود خدا تراش کر لیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ. اور دیکھو زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے خطے ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں. سنوان وغیرہ سنوان، ملے ہوئے بھی ہیں علیحدہ بھی ہیں. یسقا بماء واحد، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں. عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، مزے میں ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں. حالانکہ پانی جو ہے آپ دیکھیے لیمن جو ہے اس کو بھی پانی کا استعمال ہم کرتے ہیں لیمن کے لیے، اور سیب کے لیے بھی پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. پانی حل پھل اور فروٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مزے کا اختلاف اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ یا خود سے یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے یا پھر کوئی حکیم اور قدیر ہستی ہے جس نے یہ سارا اختلاف پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی یہاں پر جیوگرافی کے حوالے سے ایک بڑی زبردست بات آئی ہے. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ، دیکھیے زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے خطے ہیں. اب دیکھیے ہم جیسے کہ ہم ایک وادی میں بس رہے ہیں، وادی ختم ہونے کے بعد پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، مونٹینیس ریجن شروع ہوتا ہے. اس کو بھی اگر ہم پار کریں گے پھر دوسرے قسم کا کوئی علاقہ آتا ہے، زرخیز قسم کا علاقہ آتا ہے، ریگستانی قسم کا علاقہ آتا ہے. مطلب دنیا میں جیوگرافیکل جیوگرافیکل جو لوکیشنز ہیں، جیوگرافیکل جو ڈویژنز جسے ہم کہتے ہیں، جیسے ہندوستان کی بات کریں گے کہ ہمارے ہندوستان جو ہے وہ غالباً 4-5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جیوگرافیکلی. ایک تو ہمالین ریجن ہے، ایک دوسرا جو ہے ناردرن پلینز ہیں، ایک پلیٹیو والا ریجن ہے، ایک ایسٹرن والا ریجن جو ہے، ایک اس جو ہے ہمارا یہاں سے کیا کہتے ہیں راجستھان والا حصہ جو ہے جس میں صرف ریگستانی علاقہ جو ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک ہی زمین پر مختلف قسم کے حصے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ یہ خود سے یہ سب چیزیں خود سے پیدا ہو گئی ہیں یا کوئی حکیم اور قدیر ہستی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو یہ ذرا مطلب یہ دیکھیے
قرآن مجید نے 1448 سال پہلے انسان کو جیوگرافی کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی۔ جیوگرافی تو آج جو ہے آج اپنی ایڈوانس سٹیٹ میں جیوگرافی ہے۔ میں باٹنی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور پلانٹس کے ریلیٹڈ ہم پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ایک پلانٹ کا اپنا ایک ہیبیٹیٹ ہوتا ہے، کلائمیٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور جس علاقے میں وہ پایا جاتا ہے وہاں خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ تو ہم پڑھتے تھے کہ کس طرح سے جو ہے ایک علاقہ جو ہے دوسرے علاقے کے ساتھ ملتا ہے، بیچ میں ایک باؤنڈری لائن جو ہے سائنسدانوں نے بالکل متعین کی ہے کہ اس علاقے جو باؤنڈری لائن ہے یہاں پر دونوں خطے کے جو ہے جو خصائل پائے جاتے ہیں، لیکن پھر یہاں مختلف ہے یہاں مختلف ہے۔ یہ اللہ کی شان کبریائی دیکھ لیجئے، یہ اللہ کی ذات ہے جو اس قسم کا حکیمانہ انتظام اس زمین پر کیا ہوا ہے، فرمایا ہوا ہے۔ یا آپ پوری کائنات، پوری زمین کو دیکھ لیجئے، 7 بر اعظم ہیں اور مختلف قسم کے ہیں۔ یورپ کو آپ دیکھ لیجئے، ایک علیحدہ قسم کا ہے، یا آپ پوری زمین کو ایسے دیکھ لیجئے، ایک ٹراپیکل ایریاز ہے، ٹیمپریٹ ریجن ہے، اور دوسرا پولر ریجنز ہے۔ یہ تو بھی جیوگرافیکل ڈیویژنز ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ انسان کو دعوت دی جاتی ہے، خود سے تو واقعہ نہیں ہوا ہے، لیکن انسان کی یہ بڑی حد درمی ہے کہ انسان ان سب چیزوں پر غور کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، پہاڑوں پر تحقیق کر رہا ہے، پہاڑ کیسے بنے، چٹانیں کیسے بنی، چٹانوں کی پرتیں کیسے بنی، اگنیشس راکس کیسے بنے، سیڈیمنٹری راکس کیسے بنے۔ لیکن یہاں کی طرف انسان کی توجہ نہیں جا رہی ہے کہ پروردگار کی ذات ہے جس نے ان اگنیشس راک کو وجود میں لایا ہے، جس نے اس پروسیس کو پیدا کیا ہے جس کے تحت اگنیشس راک بن رہے ہیں، سیڈیمنٹری راکس بن رہے ہیں۔ جو پروسیس فارمیشن آف راک میں چل رہا ہے وہ تو اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ تو انسان جو ہے پروسیس کو سمجھ رہا ہے لیکن کریٹر کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو قرآن واحد کتاب ہے دنیا میں جو انسان کو دعوت دیتی ہے کہ پروسیس کو بھی سمجھو، لیکن اس پروسیس کے ساتھ ساتھ کریٹر کو بھی جانو اور سمجھو اس کو، پروردگار کو۔ اس لیے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل والا وہ انسان نہیں ہے۔ اب دنیا میں ہزاروں کی تعداد سائنسدان ہے اور سینکڑوں کی تعداد ایسے سائنسدانوں کی، 800 سے زیادہ لوگ ابھی تک سائنسدان جو ہے نوبل پرائز لے چکے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم، آپ سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں سے صرف وہ بھی جو ہے احمدی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کا جس نے نوبل پرائز لیا، یا دوسرے فیلڈز میں مصر کا جو ہے کیمسٹری میں اس نے جو نوبل پرائز لیا تھا۔ لیکن اکثر و بیشتر جو ہے وہ یہی عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا جو دوسرے قسم کے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آج تک جو ہے اسلام قبول نہیں کیا، اگرچہ کہ اسلام کی حقانیت کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہرحال وہ علیحدہ موضوع ہے، اس پہ باضابطہ دنیا کا جو بھی سسٹم چل رہا ہے، نوبل پرائز والا ہے، بڑی بڑی آرگنائزیشن چل رہی ہے، باضابطہ چند قوتیں ہیں جو اسلام مخالف ہیں ان کو چلا رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اس قسم کا کام کریں گی، مورس باقائلے صاحب نے کام کیا، اس کا نام ہی جو ہے غائب کر دیا گیا، اس کا نام صرف مسلمانوں میں موجود رہا کہ اس نے کام کیا تھا، ورنہ مورس باقائلے تو فرانس جیسا متمدن اور فرانس جیسا ایڈوانسڈ کنٹری، وہاں کی میڈیکل وہ بڑا ایک سربراہ آدمی تھا، سائنسدان تھا، اس کو تو انہوں نے سلیکٹ کیا ہی تھا اس کی ذہانت اور فطانت کی بنیاد پر، لیکن اس کے بعد تو وہ بیچارہ غائب ہی ہو گیا۔ ایک کتاب لکھنے کے بعد مسلمانوں میں گویا کہ مسلمانوں کے ہاں اس کا نام زندہ رہا، لیکن عیسائی دنیا میں اس کو غائب کر دیا گیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات۔ وَإِن تَعَجَّبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا تم عجیب بات سننا چاہتے ہو؟ ان لوگوں کا یہ قول عجیب ہے، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، تو ہم از سر نو پیدا کیا جائے گا، انا لفی خلق جدید، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ایسے ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ تو پروردگار فرماتے ہیں
کہ یہ لوگ بڑے عجیب ہیں، عجیب ان کا معاملہ ہے کہ بلکہ ان منکرین کو تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، جس کی خبر قرآن مجید دے رہا ہے۔ لیکن در حقیقت تعجب کے قابل ان کا یہ قول ہے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد پھر دوبارہ سے ہم کیسے پیدا ہو جائیں گے، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ سے کیسے پیدا ہو جائیں گے۔ گویا کہ ان کے نزدیک یہ سارا جو ہنگامہ کائنات محض اس لیے ہے کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے اور زندگی کا سلسلہ آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جائے، اسے پوچھا نہ جائے، نہ خدا کے سامنے اور اس کی حضوری کا سوال پیدا ہو، اور نہ عالم آخرت، نہ جزا اور سزا کا قانون ہو۔ یہ ہے ان کی تصور زندگی، اور قرآن مجید نے کہا کہ یہ ان کا عجیب تصور زندگی ہے، ان کی عجیب بات ہے اور عجیب بات کرنے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بے مقصد ہے، بے غایت ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ آخرت کے ان منکرین نے دنیا میں جہالت اور جو حق درمی کی ہے اور تعصب اور باطل پرستوں کی اندھی تکلیف کے جو توق ان کے گلوں میں پڑے ہوئے، اسی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمُ الْمَثُّلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جو ہے تمہارے پاس جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کتنی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب لوگوں سے باوجود ان کے زیادتی کے درگزر کرتا ہے۔ گویا کہ عجیب لوگ ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے اگر تم سچے ہو، اور دعا کرتے تھے یا اللہ اگر یہ آدمی سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو، اور یہ بھی کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سچا ہے تو جس قیامت کا تو وعدہ کر رہا ہے اس قیامت کو لے آ، ہم اس قیامت کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس قسم کی ہٹ درمی اور اس قسم کا جو ہے حماقت میں مبتلا یہ قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ کا ایک سنت ہے، اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی غلط روی اور ان کی جو زیادتیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ڈیل دیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے تاکہ انہیں اصلاح کا موقع مل جائے اور یہ سنبھل جائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اصلاح نہ کریں تب بھی وہ ان کو سزا نہ دے گا، بلکہ اگر اصلاح نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جہاں درگزر کرنے والا ہے وہاں سخت سزا اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ، کافر لوگ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ علیہ آیۃ من ربی انما انت منذر ولکل قوم حاد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم تو بس خبردار کر دینے والے ہو، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے، یعنی کہ جس طرح پچھلی قوموں کی طرف ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے، اسی طرح تم بھی اے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی کے لیے کہ بھیجے گئے ہو، لہٰذا تمہارا کام غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دینا ہے، ان کو خبردار کرنا ہے اور ان کو خدا کی راہ دکھانا ہے، ان کے مطالبات کو پورا کرنا۔ وہ جو کہیں گے یہ ذمہ داری تم نہیں، وہ کہیں گے آسمان سے پتھروں کی بارش لا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کہیں گے وہ سیئہ لا جس کا تم ڈرا رہے ہوں گے، وہ قیامت کو لا، تو یہ کام تمہارا نہیں، یہ ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ لہٰذا محسوس معجزہ جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کو تم خاطر میں لگاؤ کہ وہ جس کو محسوس دیکھیں، محسوس کریں اور وہ اسلام قبول کریں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے جتنے بھی قیامت تک آنے والے لوگ ہیں وہ سب ایک کے لیے ہے۔ اور آپ کے بعد کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کے آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا ولی قوم حاد، کہ اس سے پہلے جو بھی قوم آئی اللہ تعالیٰ نے ہدایت والا بھیجا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔